الرحمن الرحیم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم ایک بک ہے اسلامیات کی ایڈوانسڈ MCQs کی، یہ جو ہے نا اسلامیات کی بک ہے ایڈوانس والوں کی، اور یہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن جتنے بھی خیبر پختونخوا، بلوچستان، آزاد کشمیر، یہ سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے۔ اسی بک میں سے جو ہے نا وہ اسلامیات کے MCQs آتے ہیں، اس کو اب ہم سولو کریں گے، کمپلیٹ بک پڑھیں گے، چیپٹر وائز پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے جو ہے وہ اسلامیات جو ایڈوانس والوں کی بک ہے اس کو ہم نے اس کا چیپٹر 1 مکمل کرنا ہے۔ یہ ریویژن ہے جو کہ کمپیوٹر آپریٹر کا جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے، اور جو لٹریسی موبلائزر کا جو ٹیسٹ ہونے والا ہے اس منتھ کے لاسٹ میں، اس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ MCQs ہیں۔ ہم نے ان کو جلدی سے ریوائز کرنا ہے۔ یہ بار بار ہم نے پڑھے ہوں گے دوسرے یوٹیوب چینل سے یا جہاں سے بھی بک سے، لیکن ہم نے ان کو جلدی سے ریوائز کرنا ہے۔ یہ ریویژن سیشن ہے کہ ان کو جلدی سے اسلامیات کے جو پورشن ہے اس کو جلدی سے ریوائز کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں، یہ محمد امتیاز شاہد عطیہ بانو نے لکھی ہے، ایڈوانسڈ پبلشرز کی یہ بک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ بک ہے۔ اس کے اب ہم MCQs چیپٹر 1 آج کمپلیٹ کریں گے۔ سو لیٹس بگن آور ٹوڈے سیشن۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ MCQs ہیں 389، یعنی کہ تقریباً 400 MCQs ہیں۔ ان کو ہم 1 لائنر میں جلدی سے پڑھیں گے تاکہ ان کے جلدی سے ریوائز ہو سکیں۔ سو پہلا کویسچن ہے، اللہ کی پہلی تخلیق کون سی شخصیت تھی؟ سب سے پہلے کس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا؟ تو حضرت آدم کو۔ کویسچن نمبر 2، پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کس چیز سے بنایا؟ مٹی سے۔ انسان کی تخلیق پر سرکشی اختیار کی شیطان نے۔ کویسچن 6، شروع میں حضرت آدم علیہ السلام کا مسکن کون سا تھا؟ تو وہ جنت میں رہتے تھے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت آدم کا ذکر سب سے زیادہ جس صورت میں ہوا ہے؟ سورۃ زخرف میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ممنوع پھل کھانے کی ترغیب کس نے دی تھی؟ ابلیس نے ان کو ورگلایا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے پھل کھانے سے منع کیا ہے اس کا پھل کھائیں، تو پھر حضرت حوا نے پہلے کھایا، پھر حضرت آدم نے بھی کھایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور وہاں سے جنت سے نکال کے زمین پر بھیج دیا۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 9 ہے، حضرت آدم کو کس دن تخلیق کیا گیا تھا؟ جمعہ والے دن، ٹھیک ہے۔ یہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں کویسچن، تو جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا۔ 10، آدم کی چوٹی جہاں حضرت آدم اترے کہاں واقع ہے؟ یہ سری لنکا میں ہے، اسے ایڈم پیک کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ادھر پاؤں بھی لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم کی قبر کہاں ہے؟ یہ سعودی عرب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے آزادی دی ہوئی ہے ابلیس کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے، ابو البشر کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، ان کا لقب ہے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 14 ہے، صفی اللہ سے کون سے نبی مراد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ درجہ ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ ابو الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ ابو الانبیاء جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، رائٹ آپشن از اے۔ نیکسٹ پڑھتے ہیں کویسچن نمبر 16، حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا اماں حوا کو، ٹھیک ہے۔ زمین پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلایا حضرت آدم علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی کا کیا نام ہے جو کہ دنیا میں پہلی خاتون بھی تھی؟ حضرت حوا علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے آدم کے معنی ہے گندمی رنگت والا۔ 20 کویسچن ہے، قرآن مجید میں حضرت آدم کا ذکر ہے 25 بار آیا ہے قرآن مجید میں حضرت آدم کا ذکر۔ کوہ آدم یا ایڈم پیک کس ملک میں واقع ہے؟ یہ سری لنکا میں ہے۔ 22، دوسرے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 23، اس نبی کا نام بتائیں جو کہ قابیل کے ہاتھوں حابیل کے قتل کے بعد پیدا ہوئے؟ حضرت شیش علیہ السلام۔ قابیل جو ہے نا کے ہاتھوں حابیل، یہ ہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ ہلاک ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو قتل کیا تھا۔ قابیل قاتل، کاف سے قاتل بنتا ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، تو حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جنہیں نبوت بھی عطا ہوئی تھی تو وہ حضرت شیش علیہ السلام تھے۔ پہلے 2 بیٹے قابیل اور حابیل تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے شیش کے لغوی معنی ہے عطیہ خداوندی۔ حضرت شیش علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 130 سال۔ 27واں سوال ہے، کون حضرت شیش علیہ السلام کو مقدس رہنما قرار دیتے ہیں؟ گنوسٹکس سے کیا مراد ہے؟ حضرت شیش علیہ السلام کے پیروکار۔ حضرت شیش کی امت آباد تھی مصر میں، ایجپٹ میں، ٹھیک ہے۔ 30 کویسچن ہے، پہلا مقدس صحیفہ کس نبی پر نازل ہوا؟ حضرت شیش علیہ السلام پر۔ 31 کویسچن ہے، حضرت شیش علیہ السلام نے کتنی عمر پائی تھی؟ 912 سال۔ حضرت شیش علیہ السلام کی قوم گنوٹکس کو راہ راست پر لانے کے لیے کس نبی کو بھیجا گیا؟
حضرت ادریس علیہ السلام کو، ٹھیک ہے، یہ چوتھے آسمان پر موجود ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پہلے آسمان پر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، نبی جنہوں نے 180 بستیاں آباد کیں وہ تھے حضرت ادریس علیہ السلام۔ 34واں سوال ہے، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی بتوں کی۔ 35 حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع فرمایا شراب سے۔ 36 پہلی مرتبہ کس نبی کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ اب ہے 37 کویشچن ہے، حضرت ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی اور آباد ہوئے مصر میں دریائے نیل کے کنارے، کیونکہ پانی کی بہت ضرورت ہوتی تھی تو دریاؤں کے کنارے ہی آبادیاں اس وقت بناتے تھے۔ کس نبی نے پہلی مرتبہ تحریر شروع کی، یعنی کہ لکھنا کس نے شروع کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی یہ رائٹنگ لکھنے کا کام شروع کیا ہے۔ کس نبی نے علم فلکیات کی ابتدا کی، اسٹرونومی کی؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام اسٹرونومسٹ تھے۔ کس نبی نے علم الحساب کا آغاز کیا؟ تو یہ حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ 41 کس پیغمبر پر 3 صحائف نازل کیے گئے؟ حضرت ادریس علیہ السلام پر۔ کس پیغمبر کو آدم ثانی کہا جاتا ہے؟ آدم ثانی جو حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے۔ پہلے ابو الانبیاء جو ہے وہ حضرت آدم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کا لقب ہے۔ کس پیغمبر کو زندہ جنت میں اٹھایا گیا؟ حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ پیغمبر جو جنت کے ایک فرشتہ کے خصوصی دوست تھے؟ حضرت ادریس علیہ السلام۔ 45 حضرت ادریس علیہ السلام کی رحلت کہاں واقع ہوئی؟ فرشتے کے پروں میں۔ وفات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 365 سال۔ 47 زمین کی تلاش میں کبوتر بھیجا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ 48 دوسرے رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ کون حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد تھی؟ حام، سام، یافس، تینوں ہی حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا عراق میں۔ 15 کویشچن ہو گئے، اب ہم پڑھیں گے 51۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کن بتوں کی عبادت کرتی تھی؟ یغوث، ودا اور سوا، یعوق اور نصر، تمام کی۔ حضرت نوح کی بیوی جو طوفان میں بیٹے کے ساتھ ڈوب گئیں، وائلہ، کس عمر میں حضرت نوح کو نبوت ملی تھی؟ حضرت نوح کو بھی 40 سال کی عمر میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ 54 کویشچن ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اتارے جانے کے کتنے عرصہ بعد طوفان نوح کی ظہور ہوا تھا؟ 2242 سال۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو آئے ہوئے زمین پر 2242 سال ہو چکے تھے، پھر طوفان نوح آیا تھا۔ شیخ الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں آنے والا طوفان جاری رہا 6 مہینے، وہ 6 ماہ جاری رہا تھا تو طوفان نوح آیا تھا۔ یہ ایک سیلاب تھا، بارش تھی تو پانی ہی پانی ہو گیا تھا، تو تمام لوگ جو ان کے نافرمان مردار تھے نا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا تھا۔ آرڈ کیا چیز ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بنائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس کشتی میں تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا تمام چیزوں کا لے کر یہاں سے چلے جائیں، تو سیلاب جو ہے نا وہ آنے والا ہے، بارشیں آنے والی ہیں۔ تو پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس کو آرک کہتے ہیں یا آرڈک کہا جاتا ہے۔ 58 ہے، پیغمبر جن کو ایک بہت بڑی کشتی بنانے اور اس میں تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ 59 طوفان کے بعد کشتی نوح علیہ السلام جا کر رکی کوہ جودی میں۔ کوہ جودی کہاں واقع ہے؟ یہ ترکی میں واقع ہے۔ ترکی کا نیو نام ہے ترکیہ ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا کون سا بیٹا منکر تھا؟ کنعان۔ 62 ہے، طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد ہوئی تھی؟ وادی فرات میں اور وادی دجلہ میں، ٹھیک ہے، دونوں ہی دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے وادیاں بنا لی تھی دونوں نے۔ نجی اللہ کے لقب سے کیا یاد کیا جاتا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا لقب بھی تھا نجی اللہ۔ 64 ہے، قرآن پاک کی وہ کون سی صورت ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر باقی تمام صورتوں سے زیادہ آیا ہے؟ سورۃ الہود۔ حضرت نوح علیہ السلام کتنے سال زندہ رہے؟ 950 سال تک۔ 66 حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی کتنی تھی؟ حضرت نوح کی کشتی کی لمبائی ہے 300 گز۔ 67 حضرت نوح کی کشتی کی چوڑائی کتنی تھی؟ 100 گز۔ 300 اور 100 گز تھی چوڑائی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی گمراہ قوم پر عذاب الہی کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی تھی؟ 3 مرتبہ دعا کی تھی کہ یا اللہ اس قوم پر عذاب نازل فرما۔ بنی عاد کس کی اولاد میں سے تھے؟ سام کی اولاد میں سے تھے۔ بنی عاد میں جو پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ قوم جو حام کی اولاد سے لڑنے کے بعد بابلون چھوڑ گئی وہ بنی عاد تھی۔ بابلون چھوڑنے کے بعد بنی عاد قیام پذیر ہوئے تھے ہجر موت میں۔ بنی عاد پوجا کرتی تھی ستاروں کی، دیوتاؤں کی اور بھی دونوں کی۔ 74 ہے، بنی عاد کا اہم بت تھا سلمہ، رضائقہ، حافظون، یہ تمام۔ 75 ہے، شداد کس قوم کا بادشاہ تھا؟ بنی عاد کا۔ شداد نے اپنا عظیم الشان محل بنایا تھا عدن کے قریب۔ شداد کے عظیم الشان باغ کا کیا نام تھا؟ باغ ارم۔ شداد کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی عراق تک۔ کس قوم پر ایک شدید طوفان عذاب الہی کے طور پر نازل ہوا تھا؟ بنی عاد پر۔ بنی عاد پر نازل ہونے والا طوفان جاری رہا 7 دن اور 8 راتیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ ابر۔ حضرت ہود علیہ السلام مدفون ہے ہجر موت میں۔ ہجر موت وہاں واقع ہے جنوبی عرب میں، جنوبی ساؤتھ جو ہے نا عرب، ساؤتھ عربیہ میں، ٹھیک ہے، عرب کے ساؤتھ میں، ٹھیک ہے۔
اور آگے نجیب اللہ کہا جاتا ہے، حضرت نجیب اللہ حضرت حود علیہ السلام کا لقب ہے۔ 84 اب 85 کویسچن پڑھتے ہیں۔ اچھی بانسری بجانے والے نبی تھے حضرت حود علیہ السلام، اچھی بانسری بجا لیتے تھے۔ کس مہینے عرب لوگ حضرت حود علیہ السلام کے مزار پر جاتے ہیں؟ رجب کے مہینے میں۔ حضرت حود علیہ السلام کے زمانے کے بعد جانے والی قوم کہاں جا کر آباد ہوئی؟ یمن میں۔ حضرت صالح علیہ السلام کس قوم میں بھیجے گئے؟ بنی سمود میں۔ صالح اور سمود، بنی سمود اور عاد پر بھیجے گئے تھے حضرت حود علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ سمود کس کا پوتا تھا؟ تو یہ سام کا پوتا تھا۔ بنی سمود کا مسکن کون سا علاقہ تھا؟ وادی قرا اور وادی الحجر، دونوں ہی شام اور حجاز کے درمیان واقع علاقہ ہے۔ وادی القرا اور شام اور حجاز، شام ایک ملک ہے اور حجاز جو ہے وہ سعودی عرب کا ایک شہر ہے، تو ان دونوں کے درمیان جو علاقہ تھا نا، وادی قرا اور وادی الحجر ان کو کہا جاتا تھا، تو وہاں پر یہ بنی سمود کی قوم آباد ہوئی تھی۔ صابن کس نے بنایا ہے؟ حضرت صالح نے۔ صالح سے ہی صابن کا آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ نبی جس نے ساری عمر مکان تعمیر نہ کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ 94 ہے اونٹنی کا موضع کس نبی سے روایت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ 95 حضرت صالح علیہ السلام کے دور میں کون سے جانور کی پہاڑ میں سے آمد اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی؟ اونٹنی پہاڑ کو پھاڑ کر نکلی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ جو کفار ہیں انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں کوئی نشانی دیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا تھا انہیں کہتے ہیں بنی سمود۔ بنی سمود پر کون سا عذاب نازل ہوا تھا؟ بادلوں کی کڑک اور آتش فشاں کا پھٹنا، دونوں اے اور بی۔ اصحاب الحجر کن کو کہا جاتا ہے؟ بنی سمود کو۔ حضرت لوط علیہ السلام ہم عصر تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، یعنی کہ وہ دونوں کا ایک ہی ٹائم تھا، وہ بھی نبی تھے، دو نبی تھے ایک ٹائم پر، حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کا علاقہ تھا اور نبی جو اللہ سے ہم کلام ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے 102 ہے حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عرض سے کہاں ہجرت کرنے کا حکم دیا؟ کہاں؟ سڈوم اور گمورہ، دونوں جگہوں پر، ٹھیک ہے۔ سڈوم اور گمورہ کے لوگوں میں جو برائی پائی جاتی تھی ہم جنس پرستی، یعنی کہ وہ ہم جنس پرست تھے، ٹھیک ہے۔ جس علاقے کے لوگ ایک بھیانک زلزلے کی سزا کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے، سڈوم اور گمورہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کیا گیا، فرشتوں نے ان کے گھروں کو اٹھا کر پھینکا، فرشتوں نے ان کے گھروں پر پتھروں اور کنکروں کی بارش کی، دونوں اے اور بی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے وفات پائی فلسطین میں، یروشلم میں۔ حضرت لوط علیہ السلام مدفون ہیں ہیبرون میں۔ خلیل اللہ کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ خلیل اللہ کن کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ خلیل اللہ سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور میں، ٹھیک ہے۔ 110 کویسچن ہے نبی جو دریائے فرات کے کنارے واقع علاقے اور میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 111 حضرت ابراہیم علیہ السلام کس علاقے میں قیام پذیر رہے؟ میسوپوٹیمیا میں۔ 112 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں میسوپوٹیمیا کے لوگ عبادت کرتے تھے، چاند، سورج، ستارے، اے اور بی، سی، تینوں ہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد میں میسوپوٹیمیا کا وہ کون سا بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا؟ نمرود۔ پہلی مرتبہ جس پیغمبر نے بت توڑے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ 115 اللہ کا پیغام دینے پر لوگوں نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا۔ آپ کو یہ واقعہ یاد ہوگا کہ آگ میں ڈالا تھا لیکن آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی اور ابابیل نے اوپر سے پانی میں چونچ میں پانی ڈال کر بھی ڈالا تھا کہ میرا نام جو ہے وہ بچانے والوں کی لسٹ میں آئے۔ 116 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے کہاں ہجرت کرنے کا کہا؟ حجاز میں، یہ سعودی عرب سے میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا اصل نام کیا تھا؟ تارح۔ کنگھی کس نے ایجاد کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنگھی ایجاد کی ہے۔ حضرت ابراہیم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مختون کیا، اپنے بیٹے کو مختون کیا، دونوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی کا کیا نام تھا؟ حضرت ہاجرہ کتورہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کا نام کتورہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کہاں رہائش پذیر تھیں؟ فلسطین میں، ٹھیک ہے۔ سارہ جو ہے وہ فلسطین میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد کا نام کیا ہے جو کہ ان کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے تھی؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 86 سال تھی۔ یہ بار بار کویسچن رپیٹ ہوتے ہیں یہ سارے۔ 1 to 6 کویسچن ہے۔ 126 حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے فلسطین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل کیے گئے، 3 صحائف نازل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ حضرت ابراہیم کی بیوی سارہ بہن تھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہن تھیں سارہ، ٹھیک ہے۔ وہی کرو جس کا 129 ہے وہی کرو جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا، آپ مجھے راضی پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ الفاظ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس وقت کہے؟ اپنی قربانی کے وقت۔ 130 ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصد کیا 10 ذوالحج۔
10 ذی الحجہ کو۔ اس کے بعد ہے 131 جگہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اسے منع کہتے ہیں۔ مینا کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کس جانور کو تبدیل کر دیا گیا تھا؟ بچھڑے کے۔ 133 ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے قصر کے انعام کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس بچے سے نوازا تھا؟ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام دیے تھے۔ حضرت اسماعیل کے کتنے بیٹے تھے؟ 15 بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ حضرت سارہ تھا۔ حضرت سارہ جو ہے وہ پہلی بیوی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور ان سے اولاد نہیں تھی، پھر دوسری شادی کی تو پھر ان سے بیٹا ہوا تھا حضرت اسماعیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انعام دیا تھا جب انہوں نے قربانی کی، تو پھر حضرت سارہ کے بھی بیٹا ہوا تھا، تو اس کا نام تھا اسحاق علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے شوہا اور مدان، مدائن اور زمران، یشفان اور اشیاق، یہ تمام ٹھیک ہے۔ 137 حضرت اسحاق کی پیدائش کی خوشخبری کے وقت حضرت سارہ کی عمر تھی 90 سال، یعنی کہ حضرت سارہ کی عمر اس وقت 90 سال تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ 138 حضرت اسحاق کی پیدائش کی جو خوشخبری کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر کتنی تھی؟ 100 سال تھی جب حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔ 139 حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، یہ تمام تھے حضرت یوسف کے والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت ابراہیم کے فرزند تھے، حضرت یعقوب کے والد حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب کے والد تھے حضرت اسحاق، یعنی کہ جو حضرت ابراہیم ہے اس کے بیٹے تھے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی حضرت کتورہ کی نسل سے کس کو نبوت عطا کی گئی؟ حضرت شعیب علیہ السلام کو۔ واقع ہے 144 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نبی بھتیجے کا نام بتائیں جس کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں ہی ہوئی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ 145 ہے حج فرض ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ 145 اب ہے 146 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے امت اور امام الناس، حنیف اور مسلم، تمام کون سا بیان درست ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی سچائی کی گواہی خود اللہ نے دی۔ 148 قرآن پاک کی جس سورۃ مبارکہ کی آیت نمبر 285 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 مرتبہ ذکر آیا ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ 149 قرآن پاک کی وہ سورت جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے سورۃ البقرہ۔ 150 ہے سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 15 مرتبہ آیا ہے سورۃ البقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ 151 ہے سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 6 مرتبہ۔ اولو العزم انبیاء و مرسلین کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ 153 ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نے؟ مقام ابراہیم واقع ہے مکہ میں۔ 155 ہے رحلت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 175 سال۔ حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا جبرون میں، جبرون واقع ہے بیت المقدس میں، بیت المقدس کہاں واقع ہے؟ یروشلم میں جو فلسطین میں۔ 158 ہے مچھروں کی صورت میں عذاب الہی کس پیغمبر کی قوم پر نازل ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ ابو العرب کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب کہا جاتا ہے۔ 160 اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے خاندان سمیت ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ 160 کا آنسر ہے مکہ، بکہ مکہ کا پہلا نام تھا بکہ۔ بکہ کس علاقے کا پرانا نام ہے؟ مکہ۔ 162 ہے صفا و مروہ نامی 2 پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے، اسے کہتے ہیں صحیح کرنا۔ زمزم کا مطلب ہے صحت، زمزم کا مطلب ہے صحت یا رکنا، زمزم کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے رکنا، تو رکنا بھی ہے اور آپ رکنا یاد کریں، زمزم کا مطلب ہے رکنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کس قوم کے پیغمبر قرار دیے گئے ہیں؟ یہودیوں، عیسائیوں یا مسلمان؟ کس پیغمبر کی آمد سے قبل مکہ غیر آباد تھا اور یہاں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑی ماری تھی نا تو پھر پانی نکلا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ 166 ہے حضرت حاجرہ نے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں چکر لگائے تھے، اسے 7 چکر لگائے تھے، آپ اس کو کہتا ہے صحیح کرنا کہتے ہیں، آپ بھی جو حجاز کا نام ہے وہ صحیح کرتے ہیں۔ 167 ہے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کے دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مقدس پتھر دیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ 168 خانہ کعبہ کے قریب جو پیغمبر عباد ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کون سا قبیلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھا؟ قریش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ ابو العرب کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ ذبیح اللہ سے کس پیغمبر کا خیال ذہن میں آتا ہے؟ ذبیح اللہ کس کا لقب ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ذبح کیا گیا تھا، لیکن ان کی جگہ پر ایک جو ہے نا وہ دمبا یا
جو ہے نا آ گیا تھا جنت سے۔ مسجد الاقصیٰ کے گرد چار دیواری کس نے تعمیر کی تھی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کے گرد چار دیواری حضرت اسحاق علیہ السلام کس قوم کے پیغمبر ہیں؟ یہودیوں کے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام 177۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی تھی ربیکہ پیغمبر، جن کی بنائی ان کی ادھیڑ عمری میں جاتی رہی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 179۔ کس عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جڑواں بیٹوں سے نوازا؟ 60 سال کی عمر میں۔ 180۔ حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر تھے بنی اسرائیل کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام والد تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت عیسی علیہ السلام دونوں کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دفن ہیں جبرون میں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند جو حضرت ایوب علیہ السلام کے دادا سسر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کی جائے پیدائش ہے فلسطین میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جڑواں بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسی علیہ السلام۔ تو ان کے جو جڑواں بھائی تھے وہ تھے حضرت عیسی علیہ السلام۔ کس پیغمبر نے رحیل سے شادی کی؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد نے رحیل کے والد کی نوکری کی 7 سال۔ حضرت یعقوب کی اپنے بیٹے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تھی، کہاں پر ہوئی تھی؟ تو وہ ملاقات ہوئی تھی 40 سال بعد ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ پہاڑیوں کو توڑنے کا معجزہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کون سا تھا؟ اسرائیل۔ جیکب سے کیا مراد ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ جوزف سے مراد ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام قیام پذیر تھے مصر میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھے کنویں میں پھینکا تھا ان کے بھائیوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بطور غلام فروخت کیا گیا مصر میں، یعنی کہ بطور غلام پھر جن کو ملا تھا نا انہوں نے پھر ان کو مصر میں بھیج دیا تھا۔ آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب سونپا تھا اسٹور انچارج کا۔ 198۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں علاقہ قحط کا شکار ہوا فلسطین۔ مدد ذیل میں سے کون سا بیان درست ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت یوسف کنویں میں رہے 3 دن، جب ان کے بھائیوں نے پھینک دیا تو وہاں 3 دن رہے تھے۔ حضرت یوسف نبوت سر انجام دیتے رہے 24 سال نبوت کا کام کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی کیسے واپس آئی؟ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو ان کی آنکھوں سے لگایا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ رحیل۔ اس کے بعد 204 ہے کویسچن، اسرائیل کس نبی کے خاندان کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جسے حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ وہی اس کے کھوئے ہوئے بھائی ہیں، حضرت بنیامین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کتنی نسلوں میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا؟ 4 نسلوں میں۔ حسن مشہور ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، جیسے کہ زلیخا نے انگلیاں کاٹ لی تھی جب آپ کو دیکھا تو۔ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کے ماموں تھے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب ہے خطیب الانبیاء، کیونکہ آپ جو ہے نا خطیب بہت اچھے تھے، آپ سے نا ایسے جب آپ بولتے تھے تو پرندے درخت سارے آپ کی آواز سنتے تھے، اتنی اچھی آواز تھی، خطیب تھے آپ بہت اچھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام دفن ہیں شبان میں۔ عذاب الہی کے نتیجہ میں اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام آباد ہوئے حضر موت میں۔ برائی جس میں حضرت شعیب کی امت مبتلا تھی، ناپ تول میں کمی کی، ان کی جو قوم کی نا برائی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، یہ بادشاہ تھے۔ حضرت داؤد کے مشہور شاگرد ہیں حضرت حکیم لقمان۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کو خلیفۃ الارض کا لقب دیا گیا وہ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ 216 کس پیغمبر کی آواز بہت خوبصورت تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ 217 حضرت داؤد علیہ السلام نے کس کی فوج میں بحیثیت سپاہی خدمات سر انجام دی؟ طالوت کی۔ اس کے بعد ہے 218 حضرت داؤد علیہ السلام کی رہائش تھی بیت اللحم میں۔ بیت اللحم واقع ہے بیت المقدس میں، تو بیت اللحم میں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ادھر ہی بیت اللحم میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ ہے لوہے کو بآسانی ٹیڑھا کر دیتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد کے دور میں جالوت فلسطینی فوج کا کمانڈر تھا۔ حضرت داؤد کے دور میں جالوت کی فوج پر سرپیکار تھی بنی اسرائیل پر۔ جالوت کو موت کے گھاٹ اتارا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ حضرت داؤد کی فوج کے سپہ سالار تھے طالوت کو کس اور نام سے جانا جاتا ہے؟ ساؤل سے۔ 226 ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو متفقہ طور پر اپنا بادشاہ تسلیم کرتی تھی بنی سمود۔ ذرہ ایجاد کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ پرندوں کی بولیاں سمجھنے کی صلاحیت رکھتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ 229 ہے حضرت داؤد علیہ السلام دفن ہیں بیت المقدس میں۔ ڈیوڈ سے مراد ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ 231 ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل نام تھا ابار۔
قرآن پاک میں خلیفہ کہا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو 233 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب زبور ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے سب سے چھوٹے فرزند ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ملکہ سبا تھی حضرت سلیمان کی بیوی۔ ملکہ سبا کا اصل نام تھا بلقیس۔ سبا نامی شہر جس ملک میں تھا یمن۔ کس پرندے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یمن کی عظیم الشان مملکت کے بارے میں بتایا تھا؟ ہدہد نے۔ ملکہ سبا کے دور حکومت میں یمن کے لوگ پوجا کرتے تھے سورج اور چاند دونوں کی۔ یمن کی ملکہ سبا نے مذہب قبول کیا اللہ کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت دی گئی جودیہ کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا متی تھا ہوا، یعنی کہ ہوا بھی متی تھی۔ آگے ہے 243 نبی جو کہ زنبیلیں بنا کر گزارا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آنکھ جھپکنے میں طویل سفر طے کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 245 حضرت سلیمان علیہ السلام کو کن کی بولیاں سمجھنے کا موضوع عطا تھا؟ جانور، پرندے، حشرات تمام کی۔ اللہ تعالیٰ نے جنات پر قابو پانے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کام کیا۔ جنات نے بھی حصہ لیا تھا بیت المقدس کی تعمیر میں۔ 249 ہے سولمن سے مراد ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس۔ تو مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا آغاز کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ یہ فلسطین میں واقع ہے۔ یروشلم میں عرب شدید قحط کا شکار ہوا تھا۔ حضرت ہارون کے دور میں حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کس بت کی پوجا کرتی تھی؟ بال پر اسرار طور پر غائب ہو گئے حضرت الیاس علیہ السلام۔ پر اسرار طور پر حضرت الیاس کو مبعوث کیا گیا تھا شام میں، یعنی کہ ملک شام پر نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ بیل کو ذبح کر کے 10 لکڑیاں رکھنے کے بعد آگ کا آسمان سے اتر کے اس کو جلا دینے کا معجزہ ہے حضرت الیاس علیہ السلام کا۔ موسیس کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ کا لقب تھا کلیم اللہ، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے استاد تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرعون بادشاہ تھا مصر کا۔ فرعون سے مراد ہے فرعون جس نے فرعون کے محل میں حضرت موسیٰ کی پرورش کی۔ فرعون کی بیوی کا نام تھا آسیہ۔ بادشاہ جس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو جان سے مار دیا جائے، اس کا نام تھا فرعون۔ یہ مصر کا بادشاہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس وادی میں نبوت سے بشارت ہوئی اسے وادی طور کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے واحد اور بڑے بھائی تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ کوہ طور پر جانے سے قبل حضرت موسیٰ نے اپنی قوم حوالے کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام کے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں غلطی سے مارا گیا ایک شامی۔ قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس نبی کا ذکر ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 136 بار۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ سب سے زیادہ ذکر جو ہے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور 26 انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ آگے ہے 270 کویسچن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ یہ چچا جاد بھائی تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 251 اور 264 میں ایک جنگجو اور بہادر سالار کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں کفر کے مقابلے ایمان کی فتح اور کامیابی کی دعا مانگی۔ اس جنگجو سالار کا کیا نام تھا؟ طالوت۔ پیغمبر جو عصا کو سامنے بدلنے کا موضوع رکھتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ زبان میں لکنت رکھنے والے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی کہ تھوڑا سا اٹک کر بولتے تھے۔ 10 کمانڈمنٹس نازل کیے گئے۔ 10 خدائی فرمان کس پر نازل کیے گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ کس پیغمبر کے پیروکار نے ان کی غیر موجودگی میں بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ جب یہ کلام کرنے کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے پہاڑ پر تو اس وقت انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ بنی اسرائیل کس پیغمبر کی قوم تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ کون سے پیغمبر تھے جو بغل میں ہاتھ دے کر نکالتے تو ان کے ہاتھ سے نور نکلتا تھا؟ تو وہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا؟ داماد تھے۔ ان کی بیٹی جو ہے نا حضرت شعیب علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کلام ہونے کا والے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا تھا، اسی وجہ سے ان کو کلیم اللہ کہتے ہیں۔ 281 ہے۔ ایک دور میں ایک ساتھ 2 پیغمبر بھیجے گئے، ایک تو موسیٰ تھے اور دوسرے پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ دونوں ہم عصر پیغمبر تھے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کو جس سال نبوت عطا کی گئی 1240 قبل از مسیح خوش بیانی اور فصاحت کے حوالے سے مشہور ہیں۔ خوش بیانی اور فصاحت کے حوالے سے مشہور ہیں حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون دفن ہے تیا میں۔ ایرون جس پیغمبر کو کہا جاتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام۔ جوب سے مراد ہے حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے حضرت یعقوب کے۔
حضرت ایوب کی فرما بردار بیوی کا نام تھا رحیمہ۔ پیغمبر جو اپنے صبر اور انکساری کی وجہ سے مشہور ہیں، حضرت ایوب اپنے صبر اور انکساری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ 290 حضرت ایوب جلد کی بیماری میں مبتلا رہے 18 سال۔ 291 پیغمبر جنہوں نے بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کیا لیکن کبھی حرف شکایت منہ سے نہ نکلا، حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب کے پیغمبر بیٹے تھے حضرت ذوالکفل۔ حضرت ذوالکفل ان کا ذکر بہت کم ہے لیکن حضرت ذوالکفل ان کے پیغمبر بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے 293 حضرت ذوالکفل کا اصلی نام کیا تھا؟ حزقیل ابن سوری جونا سے مراد ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ جونا سے مراد حضرت یونس علیہ السلام۔ پیغمبر جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا جس سے بنا پر انہیں صاحب الحوت کہا جاتا ہے وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ صاحب الحوت کن کا لقب ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ کس پیغمبر کو ذوالنون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو۔ ذوالنون کا مطلب ہوتا ہے مچھلیوں کا فرما بردار، مچھلیوں کا فرما بردار۔ 298 ہے حضرت یونس کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا نینوا میں۔ نینوا جس دریا کے دائیں کنارے پر واقع ہے، دجلہ اور فرات یہ عراق کے شہر ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر نینوا جس دریا کے کنارے پر واقع ہے دجلہ میں۔ حضرت یونس کو کشتی سے سمندر میں کیوں پھینکا گیا تھا؟ کشتی کی حفاظت کی وجہ سے۔ حضرت یونس نے وفات پائی نینوا میں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ دعا کس پیغمبر کی ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کی۔ 303 حضرت یونس نے اللہ کے سامنے دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے الفاظ سے دعا کی جب انہیں سمندر میں پھینکا گیا، جب انہیں مچھلی نے نگلا، جب وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا چاہتے تھے، ان میں سے کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت مریم کے سرپرست تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ میری سے مراد ہے حضرت مریم۔ 306 حضرت زکریا متولی تھے ہیکل کے۔ حضرت زکریا کا پیشہ تھا بڑائی تھے۔ حضرت زکریا کیا تھے؟ بڑائی تھے۔ تو اس کے بعد ہے 308 پیغمبر جنہوں نے اپنے آپ کو درخت کے کھوکھلے تنے میں چھپا لیا تھا، حضرت زکریا۔ حضرت زکریا کے متعلق کون سا بیان درست ہے؟ درخت کے کھوکھلے تنے میں یہودیوں نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ حضرت زکریا کے علاوہ جس نبی کو آرے سے چیرا گیا وہ حضرت جرجیس تھے۔ حضرت زکریا کے کون سے بیٹے پیغمبر تھے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت مریم کی پرورش حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ یہ دوسرے آسمان پر ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے تو ان دونوں سے ملاقات دوسرے آسمان پر ہوئی تھی۔ حضرت مریم کی پرورش جس گھر میں ہوئی اسے حضرت زکریا کے گھر میں ہوئی تھی۔ حضرت یحییٰ نے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی تبلیغ شروع کی۔ اردن سے حضرت یحییٰ دفن ہیں۔ شام میں حضرت یحییٰ پیش رو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد جو پیغمبر بھی تھے حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کے ہم عصر پیغمبر تھے حضرت ہارون پیغمبر جن کو یسوع مسیح جیزس کرائسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت فلسطین پر کس قوم کی بادشاہت تھی؟ رومی۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر فلسطین کا حکمران تھا نمرود۔ حضرت آدم کے علاوہ جس پیغمبر نے والد نہیں تھے، جس پیغمبر کے والد نہیں تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ بیت لحم میں۔ حضرت عیسیٰ کے والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت مریم۔ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے قبل رہائش پذیر تھیں انطاکیہ میں۔ اس کے بعد ہے 326 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد حضرت مریم نے ہجرت کی، مصر چلے گئی تھیں۔ پھر آپ کس پیغمبر نے چکنی مٹی اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے ایک پرندے کا مجسمہ تیار کر اپنی سانس اس مٹی پر پھونکی اور اللہ کی رضا سے وہ مجسمہ حقیقت میں پروں، آنکھوں اور ٹانگوں سمیت زندہ ہو گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور جو بھی بناتے تھے مورتیں مجسمہ وغیرہ ان میں بھی اللہ تعالیٰ جان ڈال دیتے تھے۔ درجہ ذیل میں سے معجزہ مسیحی ہے۔ کوڑ اور جذام کے مریض کا علاج بھی کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات سے سب سے زیادہ خوفزدہ تھے یہودی اور رومی دونوں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے زیرو میں۔ اس پہاڑ کا نام تھا جہاں سے حضرت عیسیٰ کو جنت میں لے جایا گیا؟ کوہ جودی۔ 330 جو ہے نا وہ کویشچن ہے، اس پہاڑ کا نام بتائیں جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں لے جایا گیا؟ کوہ جودی سے لے جایا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی سیدھا جنت میں لے گئے ہیں، یہ واپس آئیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل آخری پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دینے والے پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بعد بطور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے متعلق خبر دی تھی۔ سورۃ صف کی کس آیت میں اس کا ذکر ہے؟ آیت نمبر 6 میں 335 ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، اس نے مجھے کتاب کے ساتھ نبوت عطا کی۔ یہ اس پیغمبر کے الفاظ ہیں جنہوں نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد اپنی نبوت کے متعلق بتایا۔ اس پیغمبر کا کیا نام تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 336 حضرت عیسیٰ نے اپنی پیدائش کے فوراً بعد جو تقریر کی اس میں ان کو کس حکم پر کن احکام کی بجاوری کے متعلق حکم دیا گیا؟ نماز، زکوٰۃ دونوں پر۔ یروشلم کی تباہی سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک بنی اسرائیل کے رہنما تھے حضرت ذوالکفل پیغمبر جو شدید مایوسی کا شکار ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے اٹھا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام۔ مسجد کا نام جس میں 70 پیغمبر مدفون ہیں؟ مسجد الخیف۔ اس کے بعد ہے
340 مسجد الخیف واقع ہے منع میں حضرت دانیال نبی بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف۔ 342 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کا لقب ہے رسول اللہ۔ پیغمبروں کے نام پر قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟ 6۔ قرآن مجید میں کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے؟ 26۔ سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے۔ پیغمبروں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 1,24,000۔ جد الانبیاء حضرت ابراہیم کے علاوہ جس نبی کی نسل کو نبوت عطا کی گئی؟ حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف۔ تمام کو کس نبی نے 30 سال کی عمر میں قتل کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ حضرت سلمان نے بنیاد رکھی تھی مسجد الاقصیٰ کی۔ 349 بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے حضرت موسیٰ۔ پیغمبر جن کو اللہ نے 100 سال کے لیے مردہ کر کے زندہ کر دیا تھا؟ حضرت عزیر۔ بیت المقدس کی تباہی کے وقت تورات کی بکھری ہوئی کاپیوں کو دوبارہ اکٹھا کیا؟ حضرت دانیال نے اکٹھا کیا تھا۔ بیت المقدس کی تباہی کے وقت تورات کی جو کاپیاں تھیں، صابن کس نبی نے ایجاد کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام نے۔ جبل سینا کا تعلق ہے حضرت موسیٰ سے ہے۔ 354 ہے دعائے خلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعائے خلیل حضرت محمد مصطفیٰ کو کہتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ نوید مسیحا کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کوہ سینا سے متعلق درست بیان ہے۔ یہ کوہ طور کا دوسرا نام ہے۔ یہ شام میں واقع ہے۔ یہاں حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ تینوں ہی ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد ہے 356 نبی جو کہ یونانی میں تریمس اور عبرانی میں منوق کہلاتے ہیں۔ حضرت ادریس۔ سب سے پہلے کس پیغمبر نے انگور کی کاشت کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے انگور لگائے تھے سب سے پہلے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر کتنے افراد ایمان لائے؟ 40۔ حضرت یونس کا ذکر قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ 4 بار۔ سب سے پہلے کس پیغمبر پر صحیفے اترے تھے؟ حضرت شیس علیہ السلام پر۔ حضرت صالح کا ذکر قرآن میں 9 بار آیا ہے۔ سب سے پہلے جس پیغمبر کی قوم پر عذاب آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت شموئیل کس قوم پر؟ حضرت شموئیل کس قوم پر مبعوث ہوئے؟ بنی اسرائیل پر۔ جالوت کی وفات کے بعد کون سے نبی بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ کس نبی نے ساری زندگی مکان تعمیر نہیں کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ نوح کے معنی ہے آرام۔ حضرت ہارون کا ذکر قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ 20 بار۔ قوم عاد کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 7 بار۔ سورۃ صف کی آیت 6 میں ہے کہ میں حضرت عیسیٰ خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ کس نبی کی امت سے مسلط شدہ عذاب ان کی توبہ کے باعث ٹل گیا؟ قوم یونس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی تھی؟ حضرت شعیب علیہ السلام جو ان کے سسر بھی تھے۔ اس کے بعد ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا گیا اس کا نام کیا تھا؟ پلاطس نے کہا تھا کہ ان کو صلیب پر چڑھا دیں۔ حضرت آدم کے کتنے سال پہلے سے جنات دنیا میں آباد تھے؟ 2000 سال۔ حضرت آدم کا پتلا بنانے کے کتنے عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی تھی؟ 40 سال بعد۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم نے سب سے پہلے گندم کھائی جو کہ حضرت جبریل لے کر آئے تھے۔ حضرت حوا حضرت آدم کے بعد کتنے عرصہ حیات رہیں؟ 1 سال زندہ رہی تھی بس۔ حضرت آدم کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے آگ کی پوجا کس نے کی؟ قابیل نے۔ حضرت یوسف کتنے دن کنویں میں رہے تھے؟ 3 دن۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے آپ کو کتنے درہم میں بیچا تھا؟ 22 درہم میں۔ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف کی قمیض کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟ 80 میل سے۔ حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والوں کا نام تھا قدار بن سالف۔ بسم اللہ الرحمن سب سے پہلے کس نبی پر نازل ہوئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ سب سے پہلے حضرت سلیمان نے حمام اور زنبیل بنوائے، سمندر سے موتی نکلوائے، کبوتر پالا تمام۔ سب سے پہلے تانبے کے چشمے اللہ نے کس کے لیے ظاہر کیے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے 385 عائشہ بنت فاقود کس نبی کی اہلیہ تھیں؟ حضرت زکریا کی۔ وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی میں نبوت سے سرفراز فرمایا؟ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں۔ حضرت عیسیٰ کا لقب عبداللہ قرآن میں 1 مرتبہ اور لقب مسیح 11 مرتبہ مذکور ہے۔ حضرت عیسیٰ کی کنیت ابن مریم قرآن میں 23 جگہ استعمال ہوئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء میں سے رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313۔ تو آج یہ ہم نے دوستو اس ویڈیو میں جو چیپٹر 1 ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ تھینک یو۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے 2nd چیپٹر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔